تو اب سلائیڈ نمبر 4، لیکن سلائیڈ نمبر 4 سے پہلے آپ کو یہ میں ڈائیگرامز دکھا رہا ہوں، ان کو بھی ذہن میں ساتھ رکھیے گا لرننگ کیسے ہوتی ہے۔ اس میں بھی وہی فارمولا بیسڈ لرننگ، بٹ ہی could not apply the formula properly. Acceleration will be constant. فارمولا لگایا اور فارمولے سے جو جواب نکلنا چاہیے تھا وہ خود سے شاید نہیں نکالا، لیکن وہ تو یہی کہہ رہا ہے فارمولا تو کہ فائنل ویلوسٹی مائنس انیشیل ویلوسٹی ڈیوائڈیڈ بائی ٹائم انٹرول، اور وہ دونوں برابر ہیں تو زیرو ہو گئے۔ لیکن کہتے ہیں کہ ایکسیلریشن ول بی کانسٹنٹ بیکاز کار مووز ان اسٹریٹ لائن۔ اچھا، اب یہاں پر فارمولا بھی وہ لگا رہے ہیں اور اپنی لاجک بھی استعمال کر رہے ہیں، اور دونوں ہی غلط ہیں۔ تو یہاں پہ کانفلکٹنگ فورسز آ گئی ہیں، میرے خیال میں دونوں ہی غلط ہیں، تو کانفلکٹ بھی پتہ نہیں وہ کر رہی ہیں کہ نہیں۔ اگر کار مووز ان اے اسٹریٹ لائن دین ایکسیلریشن ول بی کانسٹنٹ۔ یہ فارمولے سے شاید انہوں نے اس چیز کو ڈرائیو کیا یا سوچا ہے یا خود سے لکھا ہے، مجھے اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے۔ ایکسیلریشن از ڈیکریزنگ اف دا کار از ٹیکنگ ٹرن اینڈ ان اے اسپیڈ 40 کلومیٹر۔ وائی ہی سیڈ دیٹ ایکسیلریشن از ڈیکریزنگ؟ اچھا، اب کچھ اسٹوڈنٹس میں اس سوال کا جواب میں پریشان ہو رہا تھا کہ کیا پیڈاگوجی کی تھیریز ہیں جس کی بیسس کے اوپر اس نے یہ ایک بات کہہ دی کہ ایکسیلریشن از ڈیکریزنگ اف دا کار از ٹیکنگ ٹرن ود اسپیڈ ایکول ٹو 40 کلومیٹر پر آور۔ تو میں نے اس اسٹوڈنٹ کو بلا کے انٹرویو کیا، تو اس نے کہا کہ یہ ایکسیلریشن کی جگہ میں اسپیڈ لکھنا چاہ رہا تھا کہ اسپیڈ از ڈیکریزنگ، اور وہاں سے پھر ایکسیلریشن بھی آ جاتا اور وہ بھی شاید ڈیکریزنگ ہوتا۔ میں نے کہا وہ تم کیوں لکھ رہے تھے؟ میں نے تو لکھا ہے کہ اسپیڈ کانسٹنٹ ہے، ٹرن کرتے ہوئے بھی کانسٹنٹ ہے، 40 کلومیٹر پر آور ہے۔ اس نے کہا جی کہ میں گاڑی جب چلاتا ہوں تو میرے ماں باپ ہمیشہ مجھ سے یہ بار بار کہتے ہیں کہ ٹرن کرتے وقت گاڑی سلو کر لیا کرو۔ تو یہ چیز میرے ذہن میں اتنی بیٹھ گئی ہے کہ جب آپ نے سوال کے اندر واضح طور پہ یہ لکھ دیا، ایک دفعہ لکھا، 2 دفعہ نہیں لکھا، لکھنا چاہیے تھا 2-3 دفعہ کہ یہ غور کر لو میں کیا لکھ رہا ہوں۔ اسپیڈ کانسٹنٹ ہے 40 کلومیٹر پر آور ٹرن کرتے ہوئے بھی۔ ٹرن کرتے ہوئے خاص طور پہ موٹر وے کے اوپر جو شارپ ٹرنز گول چکر میں آتے ہیں اس کے لیے اسپیڈ تھوڑی سی زیادہ ہے۔ تو وہ اس کو پسند نہیں آئی بات۔ اس کی جو ٹریننگ تھی، مینٹل ٹریننگ تھی، جو اس کی ایڈوائس تھی، جو اس کے گھر والوں نے اس کو مشورہ دیا ہوا تھا، بڑا تابعدار بچہ تھا، وہ آڑے آ گئی اس سوال کو اٹیمپٹ کرنے کے لیے، ورنہ ہی کین تھنک، ہی کین سالو پرابلمس۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ a car is turning with speed 40 km per hour without air friction. The car will kept running in a straight line. It will not take turn. It cannot turn. وہ کہہ رہا ہے کہ وہ تو وہی پہیے چل نہیں رہے، غالباً یہی خیال ہوگا، ٹرن تو کر ہی نہیں سکتی۔ تو اگر کوئی چیز اسپیس میں موو کر رہی ہے اسٹریٹ لائن میں تو وہ ٹرن نہیں کر سکتی، وہ چلتی جائے گی بغیر کسی فورس کے، لیکن وہ ٹرن نہیں کر سکتی۔ اگر میں اس کے ساتھ یہ اضافہ کر دوں کہ وہ چلتی جائے گی صحیح اسی اسپیڈ کے ساتھ جس اسپیڈ کے ساتھ وہ چل رہی ہے، چاہے وہ 40 کلومیٹر پر آور ہو یا 4000 یا 4 ملین کلومیٹر پر آور ہو، وہ چلتی جائے گی اسی اسپیڈ میں جب تک کہ آپ کوئی فورس نہیں اپلائی کرتے، وہ ٹرن نہیں ہوگی۔ تو پھر تو بات صحیح بنتی ہے۔ یہ بھی کچھ شاید اسی طرح سے سوچ رہے ہیں، جو کہ بڑی انٹیلیجنٹ بات ہے۔ So formula based plug and chug without thinking, formula is not being used as a tool, but the learner is becoming an unnecessary dependent and helpless because the formula is not providing sense. Over dependence on formulas and unnecessary use of calculations, it becomes a source of confusion. Car will not turn. Now that's an intelligent idea. اب مجھے نہیں پتا کہ وہ یہ بھی وہ شاید سوچتا ہے کہ فورس بھی لگائیں پھر بھی وہ ٹرن نہیں کرے گی، لیکن وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اسپیس کے اندر جہاں فرکشن اور ہوا کی ریزسٹنس نہیں ہوتی وہاں تو وہ ٹرن نہیں کرے گی۔ Now these are big claims. We should further investigate them really.
اس سلائیڈ میں وہ کہتا ہے کین ناٹ ریزالو آ کنٹراڈکشن. واٹ پرابلم آف لرننگ ڈز اٹ مینشن؟ ڈو وی ٹرین دیم ٹو ریزالو کنٹراڈکشنز؟ کنٹراڈکشن اس کی کیا آئی ہے؟ کنٹراڈکشن اس کی یہ آئی ہے کہ اس نے فارمولا استعمال کرنے کی کوشش کی ہے A is equal to delta V over delta T, which is right. اس کے بعد اس نے کہا ہے کہ acceleration will be decreasing. Does not know the definition of acceleration perhaps. لیکن یہاں تو definition اس نے صحیح لکھ دی ہے A is equal to delta V over delta T. Contradiction کہیں پر ہے جو اس کو نظر آ جانی چاہیے تھی. فارمولے کے ذریعے سے اگر اس فارمولے کو وہ آگے چلاتا، اس میں ویلیوز ڈالتا تو اس کو زیرو کا جواب مل جاتا، لیکن اس نے کسی انٹیوٹیو اس کی وجہ سے کہا ہے کہ ایکسیلریشن ول بی ڈیکریزنگ. یہ دونوں چیزیں کنٹراڈکٹری ہو گئی ہیں. اب یہ جب کنٹراڈکٹری ہو گئی ہیں تو جو سسٹم ہے، جس سسٹم سے نکل کر وہ یہاں تک پہنچا ہے، جواب اس کا غلط ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی ایسی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن سسٹم نے اس کو وہ ٹولز پرووائڈ کر دیے تھے جس کے تحت وہ صحیح جواب حاصل کر سکتا تھا، اور وہ ٹول اس نے صحیح طور پہ استعمال کیا ہے جب اس نے یہ فارمولا لکھا ہے. اور وہ کتاب سے بھی دیکھ سکتا تھا، اوپن بک ٹیسٹ تھا، اوپن بک، اوپن نوٹس، ڈسکشن بھی تھوڑی دیر کے لیے الاؤڈ تھی. A is equal to delta V over delta T، لیکن اس کو آگے اس نے اپلائی نہیں کیا. اگر وہ اس کو کر دیتا ہے اپلائی، چھوٹا سا اسٹیپ تھا، تو اس کو فوراً پتہ چل جاتا کہ جواب زیرو آئے گا. اب یہ کیا بات ہوئی؟ اس نے دو طرح سے اپروچ کرنے کی کوشش کی. ایک طرح سے تو اپروچ کرتے ہوئے آدھے راستے پہ چھوڑ دیا، دوسرے راستے پہ جس کا مجھے نہیں معلوم کہ وہ کیوں چلا، اس نے ایک جواب نکال دیا جو غلط تھا. اگر وہ پہلے راستے پر بھی پورا چلتا تو جواب زیرو آ جاتا، اور اس کو یہ ریڈ سگنل آن ہو جاتا کہ تم اس راستے سے جاتے ہو تو کچھ اور جواب آتا ہے، اس راستے سے جاتے ہو تو کچھ اور جواب آتا ہے. پیڈاگوجیکلی یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ مختلف زاویوں سے ایک پرابلم کو سالو کرنے کی کوشش کریں، مختلف طریقوں سے ایک پرابلم کو سالو کرنے کی کوشش کریں. اور اگر ان میں کانفلکٹ آ رہا ہے تو یہ ایک ریڈ سگنل ہے آپ کے لیے کہ آپ اب واپس جائیں اور دیکھیں آپ نے کہاں غلطی کی ہے. آپ کو خود سے پتہ چل گیا ہے کہ آپ کا جواب غلط ہے. وہ لوگ جواب ملاتے پھرتے نا امتحان کے بعد کہ یار یہ تمہارا فلاں سوال کا جواب کیا ہے، یہ ٹھیک ہے کہ نہیں. یہاں پر سسٹم نے اس کو جو نالج دی ہے وہ آلموسٹ اس کو وہ سگنل دے رہی ہے کہ آپ کا جواب ٹھیک نہیں ہے، تھنک اباؤٹ اٹ اگین. دوسری بات میں سو ہی کین ناٹ ریزالو اے کنٹراڈکشن. اچھا، واٹ پرابلم آف لرننگ ڈز اٹ مینشن؟ ڈو وی ٹرین دیم ٹو ریزالو کنٹراڈکشنز؟ یہ ہم نہیں کرتے. یہ سسٹم کا ایک بہت بڑا فلا ہے. اور اگر ہم لرننگ ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم انٹریکٹیو لرننگ اپلیکیشن بنانا چاہتے ہیں، اگر ہم کلاس روم میں ایک لرننگ کا لیکچر بنانا چاہتے ہیں، اگر ہم بلینڈڈ فارم میں ایک لیکچر ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں، تو ہم کو ان کو اس چیز کی ٹریننگ دینی پڑے گی کہ مختلف راستوں سے کسی پرابلم کو سالو کرنے کے لیے اپروچ کریں اور دیکھیں کنٹراڈکشن تو نہیں آ رہی. says that acceleration would be constant while the formula he mentioned was delta V over delta T, which shows that the acceleration is zero. اس کنٹراڈکشن سے اس نے فائدہ نہیں اٹھایا. Finding a contradiction is a step forward. In fact, میرے نزدیک تو یہ پہلا اسٹیپ ہے ایکچوئل لرننگ کی طرف. فٹافٹ ایک صحیح جواب نکال دینا میرے نزدیک لرننگ نہیں. ایک سوال کو مختلف طریقے سے اپروچ کرنا جہاں کنٹراڈکشنز آ جائیں اور آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ سوال کا، اس سوال کا یہ جواب تو واقعی درست ہے، اور کیوں درست ہے اور کب درست ہے اور کیسے درست ہے، اور باقی جو جواب
نظر آ رہے ہیں، لگتا ہے کہ وہ ٹھیک ہیں، وہ کیوں غلط ہیں؟ یہ انفارمیشن اگر اس کے پاس آ جائے تو پھر ہم کہیں گے کہ واقعی لرننگ ہوئی ہے.